خان شارع کراکرم روڈ جو کہ وقوع والی جگہ سے 8 سے 10 کلومیٹر دور واقع ہے، اور یہ جناب کہہ رہے ہیں کہ محلہ بابو اور ملکیار گاؤں کے درمیان قبرستان میں نے اس کے اوپر فائرنگ کی۔ یہ اس کا جھوٹ، سفید جھوٹ آپ لوگوں کے سامنے کرنا لازم تھا، جو کہ پولیس افسران اس کو سامنے نہ لانے کی وجہ سے سی ڈی آرز نہیں نکال رہے تھے، کیونکہ ایک مین افسر ہے جوہری پور میں جو یہ ساری سازش رچ رہا ہے، اور دیگر کئی افسران و ملازمین کو اس نے اپنے ساتھ شامل کیا ہوا ہے، جس کے سابقہ معاملات کے بھی ثبوت میرے پاس موجود ہے، اور جو اس کی سازش کا حصہ بنے ہیں ان کے حوالے سے بھی میرے پاس تمام اس سازش میں موجود ہونے کے ثبوت میرے پاس موجود ہے۔ اور اسی حوالے سے آپ لوگ میری سی ڈی آر دیکھ سکتے ہیں کہ میں سکندر پور ٹاور کے ساتھ اپنے گھر میں بیٹھا ہوں اس وقت میں، جو کہ اگر اس وقوع جو کہہ رہے ہیں مدعی، اگر اس وقوع کی بات کریں تو اس وقوع کا اگر سگنل ہو تو وہ ولیج ملکیار کا سگنل دے گا، جس کے حوالے سے آپ کو میں مزید جس کو پوچھنا ہوا میں سی ڈی آر میں بتاؤں گا کہ ولیج ملکیار میں وہ 11:30 بجے رات کو داخل ہوا اس کے ٹاور کو۔ ولیج ملکیار نے جس وقت اس ایریے نے ٹچ کیا وہ 11:30 بجے رات کو 11:34 یا 11:30 بجے وہ ملکیار گاؤں کو ٹچ ہوا۔ اس سے پہلے وہ یہ ساری سازش بناتے رہے۔ اس کے علاوہ میرے پاس تمام ثبوت موجود ہیں، افسران کے حوالے سے بھی اور ملازمین کے حوالے سے بھی، اور اس میں سب سے آپ کو میں بتاؤں سب سے زیادہ عبد الرحمان نامی ایک ملازم ہے جو ادھر خانپور سے بھی انکوائری میں بطاخوری منشیات فروشوں کے ساتھ تعلقات وغیرہ میں یہاں سے بھی سسپینڈ رہ چکا ہے، اور وہ تمام باتیں اور اس کے ساتھ جو اسکیم میں گھر کا بندہ شامل ہے وہ ہے ایک ہماری رپورٹر ہے، اپنے آپ کو وہ سوشل میڈیا ایکٹیوسٹ کہتی ہے، اپنے آپ کو جو ہے ایکٹیو کرنے کے وہ اپنے آپ کو صحافی کہتی ہے، جس کے حوالے سے آپ کو پتہ ہے پورے ہری پور میں چاہے کوئی صحافی ہے عام بندہ ہے، میرے حق میں پولیس پیج پر بھی کمنٹس کیے گئے ہیں، سوائے مخالفت میں میرے سوائے اس لیڈی رپورٹر کے جس نے کسی نے بھی کوئی مخالف کمنٹ پوسٹ نہیں کی۔ اس کا نام ہے کرن اوان، جس کے حوالے سے آپ تحقیقات کر سکتے ہیں کہ وہ عبد الرحمان کی بہن ہے۔ اس سے آگے مدعی نے جو وقت اور جائے وقوع لکھوایا وہ آپ کو میں نے دکھا دیا ہے۔ 8 سے 10 کلومیٹر وہ دور بیٹھ کر اس سازش کا حصہ بنا اور جھوٹی ایف آئی آر بنائی گئی۔ ابھی تو آپ کو بہت سارے انکشافات میں یہی انہی کاغذات میں بتاتا ہوں، اگر ان کے اوپر ایف آئی آر خارج نہیں ہوتی تو بڑے افسوس کی بات ہے۔ اوپر بیٹھے ہوئے آئی جی صاحب کے لیے اور ڈی آئی جی صاحب کے لیے اور ڈی پی او صاحب کے لیے بہت بڑے شرم کی بات ہے۔ میں آپ کو وہ ثبوت دے رہا ہوں کہ جو ثبوت شاید آپ کو یہ پولیس والے نہیں دکھا رہے، کیونکہ یہ خود پولیس افسران سول لوگ سازش میں شامل ہیں۔ اور مجھے آپ کو بتایا ہے کہ وہ کہتا ہے شاہد اختر اوان کو اپنے موقف میں بتاتا ہے کہ میں نے اسی وقت میرے اوپر فائرنگ ہوئی، میں بھاگا، آگے جا کر رکا، 15 پر کال کی، جبکہ آپ نے دیکھا اس کے ریکارڈ میں تھانہ سٹی کا نمبر ہے، اور وہ کہتا ہے 15 پر کال کی، پولیس وہاں پر آئی، موقع پر گئی اور مجھے کہا کہ تھانے آؤ۔ میں تھانے گیا اور میں نے وہاں درخواست دی۔ کس وقت درخواست دی؟ 14 جولائی کو رات 9 ساڑھے 9 کے درمیان وہ کہتا ہے کہ میں نے درخواست دی۔ اور ابھی آپ دیکھیں حیران کون بات ہے، وہ 14 تاریخ کو درخواست دیتا ہے اور پولیس 15 تاریخ کی درخواست پر ایف آئی آر کرتی ہے۔ اور ذرا غور سے دیکھیں آپ شاہد اختر اوان کی وہ ریکارڈنگ، اس کے ساتھ جو موقف کی ریکارڈنگ ہے سنیں، تو وہ کہتا ہے میں ان پڑھ ہوں، اور یہاں پر آپ ذرا دستخط دیکھیں، دستخط ہے انگلش میں۔ اور سب سے حیران کون بات کہ جو محرر ہے درخواست جو لکھ رہا ہے وہی دستخط کر رہا ہے، آپ یہ دیکھیں ساحل کی لام کے ساتھ، یہ
حکیم صاحب ان کے موبائل کے نزدیک لام کے ساتھ کھینچ کر لے کے جا رہا ہے کہ اس کا مطلب ہے واضح طور پر ثبوت ہے کہ اسی محرر نے دستخط کیے ہیں اور 15 تاریخ کی درخواست ہے. مدعی کہتا ہے میں نے 14 کو درخواست کی. ابھی آپ لوگوں کو تو نظر آ رہا ہے اور دنیا کو بھی نظر آ جائے گا کہ ذرا یہ دیکھیں کہ پولیس نے کیسی چال چلی ہے, کیسی سازش رچی ہے کہ مجھے سچ سے روکنے کے لیے. اس سے قبل بھی ساتھیوں پر جو ظلم ہوتا رہا تمام عوام اور افسران کے نوٹس میں موجود ہے. ابھی آپ دیکھیں اس کے بعد کون سی ایف آئی آر ہے. مدعی کہتا ہے 14 کو میں نے درخواست دی, پولیس 15 کو شام 5 بجے کی درخواست لکھتی ہے اور اس میں دستخط انگلش میں مدعی کے بجائے ایک سرکاری پولیس ملازم کر رہا ہے, جس کا ثبوت یہ ہے کہ سائل کی لام کے ساتھ ہی کھینچ کر دستخط کیے جا رہے ہیں. اور اس سے پہلے بھی میرے خلاف اسی طرح اس افسر نے, جس افسر کے حوالے سے میں بعد میں آپ لوگوں کو پریس کانفرنس میں بتاؤں گا, اس کے خلاف ایف آئی آروں کے آرڈر بھی ہوئے ہیں, اس کی غلط انکوائریوں کے حوالے سے بھی ہوئے ہیں, اس نے اس سے پہلے بھی میرے اوپر وار کیا ہے. یہ دیکھیں یہ درخواست, جس درخواست میں وہ میرے اوپر ایف آئی آر کاٹتا ہے, یہ بھی حکیم صاحب آپ سامنے کریں. مدعی جو لکھتے ہیں میں فلاں بندے کے خلاف دعوے دار ہوں پر سنٹینس بند, اس بند کے بعد دوسری لائن پر جانا پڑتا ہے. اور یہ دیکھیں وہاں سے ہی اٹھاتا ہے, یہ بھی مرر اس وقت شہید مرر تھا سٹی تھانے میں, وہ لکھتا ہے اس افسر کے کہنے پر اور دیگر افسران کے کہنے پر کہ ذرا دیکھیں ادھر سے اٹھاتا ہے اور نیچے اس لائن کے درمیان بعد میں 2 نمبر طریقے سے اس درخواست میں میرا نام ڈالا جاتا ہے. میرا قصور کیا ہے؟ میرا قصور ہے میں سچ لکھتا ہوں, میں ان پر ان کے غلط کاموں کی تنقید کرتا ہوں. کیا تنقید کرنا جرم ہے, ان کا کام ہے اپنے آپ کے اندر اپنے